بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں محمد نوشاد علی. میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی ٹی وی چینلز پہ یو ایس جو پینٹاگون کے جو ہیں حکام اور ساتھ وزیر دفاع جو امریکی ہیں، وہ دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جو ایٹمی تنصیب، خاص طور پر فردو جو ہے وہ، یا نیتنز یا تیسری جو سائٹ تھی وہ اس کو تباہ کر دیا ہے. ان کا جو بنکر بسٹر بمب ہے، اس نے بڑی جو ہے وہ کوئی تباہی لے آئے ہیں. میں ذرا پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں نے 3 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اسرائیل کو شکست دے دی ہے ایران نے. وہ کل جو ہے امریکی صدر نے بھی اسے تسلیم کر لیا. آپ نے ان کے الفاظ سوشل میڈیا پہ سنے ہوں گا کہ بڑی مار پڑی ہے، خاص طور پر آخری 2 دن میں تو بہت پھینٹی لگائی ہے ایران نے. اس کے بیلسٹک میزلز جو ہیں انہوں نے بڑی عمارتیں تباہ کی ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، جس پہ میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی، اب بھی ویڈیو کر رہا ہوں، اور وہ ریلیٹڈ ہے کہ ایران کی ایک نئی جو خفیہ جو تنصیبات ہیں، ان میں سے ایک تنصیب جو ہے وہ، اس کے بارے میں ویسٹرن میڈیا نے لکھا ہے کہ وہ منظر عام پر آ گئی ہے. ان کا شک ہے کہ یہ جو 400 ٹن سے زائد جو 60% انریچڈ یورینیم تھا، یہ وہاں سے شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی، جس کی جسٹیفیکیشنز امریکی دیتے پھر رہے ہیں اس وقت. وہ یہی ہے کہ وہ یورینیم وہاں موجود ہی نہیں تھا. اور اگر آپ نے کوئی انفراسٹرکچر تباہ کیا، یعنی کوئی کمرہ شمرہ توڑ لیا تو وہ، یا بنکر کوئی بنا ہوا تھا وہ توڑ لیا، تو وہ یقیناً کامیاب ہو گئے ہوں گے بنکر توڑنے میں، لیکن اس کے اندر تھا کچھ نہیں. وہاں سے یورینیم شفٹ ہو چکا تھا، اور وہ شفٹ ہوا ہے. بیسیکلی کہا جا رہا ہے، خیال کیا جا رہا ہے کہ نیتنز کے قریب چند کلومیٹر کی دوری پہ، چند منٹ کی دوری کے اوپر ایک پہاڑی ہے جسے پک ایکس کہتے ہیں عرف عام میں. وہ گزلا کا مقام ہے، کوہ کولنگ اس پہاڑی کا نام ہے، جو جہاں فردو کا جس طرح گہرائی ہے اس سے زیادہ گہرائی ہے. فردو تو 60 سے 90 میٹر کے درمیان کہتے تھے، اس کی تو 100 میٹر سے بھی زیادہ گہرائی ہے. اور یہ بڑا جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے ایٹامک فیسلٹی کے لیے یہ بہترین جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پہ نیوکلیئر فیسلٹی ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اور ویسٹرن میڈیا کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر پچھلے 4 سال سے کنسٹرکشن ہو رہی تھی، وہاں ہی یہ جو 400 ٹن مواد جو گمشدہ ہے وہ وہاں پہنچایا گیا ہے، اور اس پہ تیزی سے کام جاری ہے. اس کی کنسٹرکشن بھی مسلسل کی جا رہی تھی پچھلے 4 سال سے. اب بھی ایسی کئی سائٹس ایران کے اندر نیوکلیئر موجود ہیں جن کے اندر یہ یورینیم جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہوں پر یورینیم کی افزودگی ہو رہی ہے. تو ان سارے شواہد کی بنیاد پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ایران اب خاص طور پر جب اس پر حملہ کیا گیا ہے، اس نے IAEA سے تعاون کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اپنی سیکیورٹی نہ ملنے کی صورت کے اندر اس کی جو پارلیمنٹ نے منظوری دی ہے، سپریم جوڈیشل جو اس کی کونسل سیکیورٹی کونسل ہے وہ بھی دے دے گی. لیکن ایران اب نیوکلیئر ہتھیار ضرور بنائے گا. یہ بحث ہے ایران کے اندر، اور موسٹ پروبیبلی اس پہ فتوے بھی آ رہے ہیں. تو ایران جو ہے وہ ایٹمی بم ضرور بنائے گا، ایٹمی ہتھیار بنائے گا، اور ایٹمی ہتھیار بنانے کی صورت میں ہی اس خطے کے اندر، چونکہ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، اس لیے وہاں پر توازن قائم ہی تب ہوگا جب ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار حاصل کر لے گا. جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک یہ خطرہ موجود رہے گا کہ اسرائیل کا یا US کا جب دل چاہے گا وہ ایران پر جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ چڑھ دوڑ سکتے ہیں. یہ کہہ کر کوئی بھی بہانہ بنا کر، کوئی بھی بات کر کے، بالکل اسی طرح جس طرح عراق میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی بڑی بات تھی، انہوں نے ویتنام کے اندر جنگ لڑی، افغانستان کے اندر جنگ لڑی. اگرچہ کہ ساری جنگیں ویسے تو امریکہ نے ہاری ہی ہیں، کوئی ایسی جنگ ہے نہیں جو جیتی ہو، لیکن بہرحال یہ ان کے ذرا پوائنٹ آف ویو میں اور ہمارے پوائنٹ آف ویو میں ذرا فرق ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کا ایٹمی ہتھیار ہی مڈل ایسٹ کے اندر جو توازن ہے طاقت کا وہ قائم کرے گا. اور ایران کی جو سپریم جو سیکیورٹی کونسل ہے، وہ یا آیت اللہ جو ہیں، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے. لیکن دراصل فیکٹس جو ہیں جو اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتے. اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایران جلد جو ہے ایٹمی ہتھیار کے حصول کے لیے کوشش کرے گا. ایٹمی ہتھیار نہ صرف بنا لے گا بلکہ اس کا اعلان بھی کر دے گا.